یہاں پہ عبارت پہنچی ہے کہ اذا عرفت هذا الاقسام المتصورة العقلیہ فنقول لا نزاع في امکان الاقسام الثلاثة الاولى كما لا نزاع في وقوع القسمین الاولین۔ یہاں پہ مصنف اسی بات کو بیان کریں گے کہ یہ جو عقلی طور پہ ابھی ہم نے واضح کی 4 اقسام بیان کی ہیں کہ جس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ اسی بات کے اوپر تھا کہ جو بھی ہم معنی کا تصور کریں گے تو معنی کا تصور کرنے کو اصطلاحی طور پہ یہاں پہ ہم واضح کا نام دے دیں گے، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو بھی آپ معنی کا تصور کریں گے تو وہ تصور بنفسی ہی ہوگا، چاہے وہ کلی کا تصور کریں یا جزئی کا تصور کریں۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کسی معنی کا تصور کرنا بے وجہی طور پہ، وہ تصور ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فقط کہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں، موضوع لہو میں آپ کہہ دیتے ہیں، وہ کرنا آپ کہیں کہ نہیں جی میں اس کا تصور جو ہے نا وہ بے نفسی ہی نہیں کر رہا بلکہ بے وجہ ہی کر رہا ہوں، تو بے وجہ تصور کیا نہیں جاتا بلکہ ہو جاتا ہے اس کا۔ تو دونوں میں کیا ہے فرق ہے نا، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تصور اس کا کیا، تو جب بھی آپ کسی چیز کا تصور کریں گے تو وہ آپ تو اسی عنوان کی تصور کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ جو عنوان ہے، اور تصور باقی آ جائیں گے، آپ کے تصور کیے بغیر بھی باقی تصور آ جائیں گے، تو اس سے ہم کیا کہہ دیتے ہیں، تصور بے وجہی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہم انسان کا تصور کریں تو دنیا کے تمام افراد کا تصور آ جاتا ہے، تو وہ کیوں آ جاتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے کیونکہ ہم ایک کلی عنوان کا کیا کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پہ یہ نقطہ بنیادی طور پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم موضوع لہو جب بناتے ہیں کسی معنی کو، اس معنی کے لیے جب بھی ہم لفظ کو واضح کرتے ہیں تو اس معنی کا تصور ہونا چاہیے، تو تصور اس کا ایک ہوگا بنفسی والا اور ایک تصور کیا بے وجہی والا ہوگا۔ بے وجہی والے تصور کو ہم کہہ دیں کہ آٹو تصور، جو خود بخود کیا ہو جاتا ہے۔ تو بے وجہی والے تصور میں ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ جب بھی آپ کسی جزئی کی بات کریں گے کہ آپ نے جب جز کے لیے جو ہے واضح کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ کم از کم اس جز کا جو عنوان ہے اس کا آپ تصور کر چکے ہوں کلی کا، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس جزئی کا تصور اس عنوان کے تحت داخل ہے۔ تو بس آپ ایک عام کا تصور کریں، عام تصور کے بعد آپ اس عام کے لیے وضع نہ کریں بلکہ اس کے کسی ایک فرد کے لیے وضع کر دیں لفظ کو، تو جب بھی آپ اس کے فرد کے لیے وضع کرنے جا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ نے اس فرد کے اوپر جو حکم لگانا ہے اور اس سے جو موضوع لہو بنانا ہے، تو کیا آپ نے اس فرد کے لیے تصور کیا تھا؟ تو آپ جواب دیں گے کہ ہاں میں نے اس کا تصور کیا تھا، لیکن خود اس فرد کی طرف میری توجہ نہیں تھی بلکہ میں نے اس کا تصور کیا تھا بے وجہ ہی، یعنی ایک عنوان کے طور پر تصور کیا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ جو تیسری قسم ہے وہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ واضح عام ہوتی ہے اور موضوع لہو آپ کا کیا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ جبکہ جو چوتھی قسم ہے اس کے برعکس ہے کہ جب آپ تصور کرتے ہیں فرد کا اور پھر فرد کی بجائے آپ واضح کرنے لگ جاتے ہیں کس کے لیے جی، اس کے عام کے لیے، کلی کے لیے واضح کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ چلیں آپ نے اس کلی کا تصور کیا ہے جو اس کے لیے آپ واضح کرنے جا رہے ہیں، لأن الوضع حکم والحکم علی المجہول المحض غیر صحیح، تو وہاں پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے اس عام کا اور کلی کا تصور کیا یا نہیں کیا؟ تو مصنف کہتے ہیں وہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو جزئی ہوتا ہے یہ کبھی بھی کلی کے لیے عنوان نہیں بنتا، یہ جزئی کہتی سے ہیں کہ یہ فقط اپنے ہی فرد کے اوپر صدق کرتے ہیں، الجزئی لا یصدق اکثر من واحد، یہی تعریف کرتے ہیں۔ تو جزئی جب ایک سے زیادہ پہ صدق ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کو آپ کیسے باقی چیزوں کے لیے عنوان بنائیں گے؟ تو لہٰذا یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آٹو میں کہ آپ جو ہے نا باقی کلی کا آٹومیٹک کیا ہو گیا، تصور ہو گیا، ٹھیک ہے، تو باقی آٹومیٹک کا تصور کلی کا نہیں ہوا یہاں پہ۔ جب تصور نہیں ہوا تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کلی کی واضح کی جا رہی ہے وہ گویا کہ مجہول محض کے لیے کیا کی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے، کہ جس کا تصور بے نفسی ہی بھی نہیں ہے اور جس کے عنوان کا بھی کوئی تصور نہیں کیا گیا، یعنی اس کا تصور بے وجہ ہی بھی نہیں ہے۔ جب تصور بے نفسی ہی اور بے وجہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے واضح کس کے لیے کر دیا؟ آپ کہیں گے واضح میں نے مجہول محض کے لیے کیا۔ جب آپ نے مجہول محض کے لیے واضح کیا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مجہول محض کے لیے واضح کرنا درست ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو حکم لگ ہی نہیں سکتا، لہٰذا واضح کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں فرض آپ کرتے رہے میں نے کر دیا، اس سے نہیں ہوتا، یعنی پریکٹیکل طور پہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز کیا محال ہے کہ آپ مجہول محض کے بارے میں کوئی خبریں دینے لگ جائیں یا اس کے لیے کیا کرنے لگ جائیں، واضح کرنے لگ جائیں۔ جبکہ تیسری قسم کیا رہے گی، عقلی طور پہ ممکن رہے گی، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ پھر ایک اور نقطہ بھی زیر بحث آتا ہے بعض کا، کہ آپ جو ہے نا وہ فقہ میں جو پڑھتے ہیں عقد کی بحث میں کہ اعتق رقبۃ مؤمنۃ، کہ ایک رقبہ کو جو ہے نا آزاد کریں، اور رقبہ سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ غلام لیتے ہیں۔ تو جب کہ رقبہ کا لغت معنی کیا ہے؟ گردن کے ہے، تو یعنی ہم گردن کیا جز ہے انسان کا، تو ہم گردن کے تصور سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کل سمجھ رہے ہیں، یعنی جز کا استعمال ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کل کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ بلاغت میں ہوتا ہے کہ جز کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ کل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے زید جب میں کہوں اور زید سے میری مراد کیا ہو؟ انسان ہو، تو یہ بھی کیا بلاغت کے تحت نظام چلے گا یا نہیں چلے گا؟ تو وہ کہتے ہیں چل سکتا ہے، لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ زید کو آپ عنوان عام آپ بنا لیں، یعنی زید کو آپ سبب بنا لیں، واسطہ بنا لیں، کہ زید کے واسطے سے میں کیا کروں گا؟ عنوان عام کا میں تصور کروں گا۔ جیسے آپ نے رقبہ گردن کے تصور سے کس کا آپ نے کیا تھا جی؟ پورے کے پورے بندے کا، پورے کے پورے غلام کا تصور کیا تھا۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں زید کے واسطہ سے پورے انسان کا تصور کروں گا، کلی انسان کا میں تصور کروں گا، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ تصور کلی انسان کا کر رہے ہیں۔ تو کلی انسان کا جب آپ تصور کر رہے ہیں تو یہ کلی انسان کا تصور کیا بے وجہ ہی ہو رہا ہے یا بے نفسی ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بے نفسی تصور اس کا کر رہا ہوں، فقط درمیان میں ایک واسطہ رکھ رہا ہوں کہ بس زید کو میں نے دیکھنا ہے، بس اس کے اوپر رہنا نہیں ہے، میں نے زید سے سلپ کر جانا ہے، زید کو دیکھ کے میں نے فوراً سلپ کر دینا ہے، اس سے مراد کیا لینی ہے؟ انسان لینی ہے۔ جیسے میں نے گردن کے اوپر نہیں رکنا، اب رقبہ رقبہ کہتے رہیں گے، کوئی بھی اس سے نہیں سمجھے گا کہ جی اس سے مراد جو ہے گردن ہے، سب اس سے کیا سمجھیں گے کہ اس سے مراد انسان ہے، پورا پورا غلام ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ خاص کو میں نے واسطہ بنانا ہے ایک دوسری چیز کے تصور کے لیے۔ تو اگر مصنف بیان کریں گے کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم جی جزئی کے تصور سے کلی کا تصور کر لیں گے، کیونکہ جز کے اطلاق سے کل مراد لینا درست ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ پھر تو اس صورت میں آپ جو کل کو مراد لے لیں گے یا کلی کو مراد لے لیں گے، تو وہ آپ کی مراد کیا ہو جائے گی؟ وہ بے نفسی ہی والی ہو جائے گی، کہ آپ اس کل کا تصور کیا کر رہے ہیں؟ بے نفسی کر رہے ہیں۔ تو وہ تو ہماری بحث ہی خارج ہے، کیونکہ جب آپ کل کا تصور بے نفسی کرتے ہیں پھر اسی کل کے لیے واضح کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واضح عام اور موضوع لہو عام کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ ہم آپ سے کیا بحث کر رہے ہیں؟ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ آپ نے کل کا تصور کرنا ہی نہیں ہے، یعنی کل کا تصور آپ نے کل کی طرف توجہ دینی نہیں ہے، توجہ آپ کی ساری مرکوز کس کے اوپر ہو جائے؟ جز کے اوپر ہو جائے۔ اور جز کے اوپر کیسے تصور توجہ مرکوز ہو کہ آپ اس کو جزئی کے طور پہ لیں، یعنی جو ایک سے زیادہ بحثیت کی نہیں کر سکتا۔ جب آپ ساری توجہ ادھر اسی جزئی کے اوپر رکھیں گے، آپ اسی کا تصور کریں گے اس کے تمام مشخصات کے ساتھ، مشخصات فردیہ کے ساتھ، تو پھر آپ نے جو ہے وہ کلی کا تصور ہی نہیں کیا۔ وہاں پہ پھر بات ہوگی کہ جب آپ نے کلی کا تصور ہی نہیں کیا تو آپ کلی کے لیے واضح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ سارے کہیں گے کہ بھی جب آپ نے جزئی کا تصور کیا، جزئی کوئی عنوان کلی تو تھا نہیں، تاکہ اس کے اندر وہ تصور آٹومیٹک آ جاتا۔ یہ ہماری بحث ہے۔ لیکن ابھی آپ جو بحث کر رہے ہیں بلاغت والی لے کر آ رہے ہیں کہ جی ہم خاص کو واسطہ بنائیں گے اور تصور اصل میں کیا کریں گے؟ ہم عام کا کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پھر واسطے کو تو بطور واسطے ہی رکھیں نا، تو آپ اصل تصور کس چیز کا کر رہے ہیں؟ عام کے تصور کر رہے ہیں بے نفسی۔ تو یہ تو پھر واضح عام اور موضوع لہو عام میں ہم چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ مصنف متوجہ کریں گے کہ یہ والا کام نہیں کرنا بھائی۔ جو ہم چوتھی قسم کو محال کہہ رہے ہیں نا، اس محال ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ خاص کو واسطہ نہیں بنائیں گے عام کے تصور کے لیے، بلکہ خود خاص کا ہی تصور کرنا ہے، اور خاص کے تصور کے بعد پھر اگلے چیلنج کو آپ نے پورا کر کے دکھانا ہے کہ اب یہ واضح کرو عام کے لیے، تو وہ آپ پھر نہیں کر سکیں گے، وہ کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا نکلے گا کہ وجہ رابع کے محال ہونے کی وجہ یہی رہے گی کہ اس میں حکم مجہول محض کے اوپر لگتا ہے، کیونکہ اس میں جو تصور کیا جاتا ہے وہ فقط خاص کا کیا جاتا ہے، عام کا تصور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میں خاص کا تصور نہیں کرتا، عام کا تصور کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر خاص کو آپ واسطہ کے طور پہ آپ رکھ لیں، جبکہ یہ ہمارا مقصود بحث ہی نہیں ہے۔ ہم نے خاص کو واسطہ کے طور پہ نہیں رکھنا، خود خاص کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تصور کرنا ہے۔ تو اگر خاص کا فقط ایک بندہ تصور کر لے تو پھر واضح ہے کہ عام کا تصور اس میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جب عام کا تصور نہیں آئے گا تو عام مجہول محض ہی رہے گا، جب عام مجہول محض رہے گا تو اس کے اوپر پھر حکم بھی لگانا محال ہی رہے گا، اس کو آپ کبھی بھی ممکن نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، واضح؟ تو یہ قسم رابع کی کیا ہے؟ استحالہ کی مرکزی جو وجہ ہے۔ اب عبارت میں آ جاتے ہیں۔ اذا عرفت هذه الاقسام المتصورۃ العقلیہ، جب آپ نے یہ
چاروں اقسام جان لی جن کا عقلی طور پر ہم نے تصور کیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ لا نزاع، علماء کے درمیان نزاع نہیں ہے کہ فی امکان الاقسام ثلاثۃ الاولیٰ، کہ پہلی 3 قسمیں ممکن ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی جو 2 قسمیں ہوں گی اس میں تو تصور ہی کیا ہوتا ہے، بنفسی ہی ہوتا ہے، تو جس چیز کا تصور آپ نے بنفسی ہی کر لیا اسی کے لیے اگر آواز کر رہے ہیں تو یہ تو بات واضح ہے۔ تیسرے میں فقط مشکل پیدا ہوگی کہ بھی ہم نے تصور تو عام کا کیا تھا، اس کے فرد کے لیے کیوں آواز کر رہے ہیں، فرد کا تصور آپ کیسے بنائیں گے، تو وہاں پہ آپ کیا نقطہ لے کر آئیں گے کہ جو فرد کا تصور ہو گیا ہے وہ اس کے عنوان کے ذریعے سے ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی جو جہت تھی، فقہ میں جہت کیسے کہتے ہیں، عنوان کو کہتے ہیں نا، وہ کیا کون سی بحث ہوتی ہے، وقف والی جو بحث ہے نا، کہ جہت کے لیے وقف کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جہت یعنی کوئی بندہ نہیں ہوتا، ایک مقصد کیا بنایا جاتا ہے، تو وہ عنوان عام ہوتا ہے۔ تو تیسری قسم میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ایک فرد تھا نا، اس کا تصور ہم نے کیسے کیا جی، کیونکہ ہم نے اس کے کلی عنوان اور اس کی جہت اور اس کے وجہ کا کیا کر لیا تھا، تصور کر لیا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے تیسرے میں کیا ہوتا ہے، معنی موضوع لہو کا تصور آپ کے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بنفسی نہیں رہتا بلکہ کیا رہتا ہے، بے وجہ ہی رہتا ہے۔ کمالا نزاع، جیسے کہ کوئی نزاع نہیں ہے فی وقوع القسمین الاولین، کہ پہلی 2 قسم کیا واقع بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ واقعہ کی مطلب کیا، مطلب کہ پریکٹیکل ایسا ہوا بھی ہے لغت میں، کیونکہ پہلے کی مثال آپ کو کیا ملے گی، وہ مثال الاول العلام شخصیہ، جو شخصی جزئی علم ہوتے ہیں، علام شخصی جزئی طور پہ، یعنی علم شخصی اور علم جنسی کی جو بات آتی ہے یہاں پہ، ہماری مراد کیا ہے، علم شخصی۔ علم جنسی تو ہوتا کلی ہے، فقط اس کے احکام کون سے ہوتے ہیں، علم شخصی والے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو علم شخصی کی ساری مثالیں اسی میں آ جائیں گی، اسامہ، اسد وغیرہ مثالیں نہیں آئیں گی۔ علم شخصی یعنی زید، بکر، عمر اور ملکوں کے نام ہوں گے، کنیت ہوگی، جو بھی علم شخصی نام میں ہم پڑھتے ہیں۔ محمد، علی اور جعفر تینوں کیا ہے، انہوں نے انسانوں کی کیا مثالیں دی ہیں، اس میں ملکوں کی مثالیں آ سکتی ہیں، قبیلوں کی مثالیں آ سکتی ہیں، باقی آ سکتی ہیں۔ و مثال ثانی، دوسری کی مثال کیا ہے، بعض عام اور موضوع لہو عام کی، اس میں کیا ہے، اسماء الاجناس، جو کلی چیزوں کے جو نام آپ لے لیں، ٹھیک ہے جی، ماء لے لیں، سما، نجم، انسان اور حیوان، یہ بہت ساری مثالیں دے دیں، یعنی جو ایک سے زیادہ بھی صدق کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ وَاقَعَ فِي أَمْرَيْنِ، تو اصولیوں کے درمیان جو نزاع ہے وہ 2 چیزوں میں واقع ہوا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ فی امکان القسم الرابع، کہ کیا چوتھی قسم ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب امکان زیر بحث آ گئے تو وقوع کی بحث تو بہت بات کی ہے نا، پہلے عقلی طور پہ چیز ممکن تو ہو، پھر ہم یہ کریں کہ کیا ایسا واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور دوسری میں جو نزاع ہوا وہ فی وقوع الثالث، وہ دوسرا جو مورد ہے جس میں نزاع ہوا وہ کیا ہے، تیسری قسم کے وقوع میں ہے۔ ہاں، وقوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے امکان کو تسلیم کیا جا چکا ہے نا، تبھی بحث کس کی جا رہی ہے کہ کیا اس کی کوئی ہمیں عربی میں مثال ملتی ہے نہیں ملتی، کہ جی تصور جو ہے وہ عام کا ہو رہا ہو اور واضح کس کے لیے ہو رہی ہے، وہ خاص کے لیے ہو رہی ہے۔ بعد تسلیم بے امکانی، جبکہ اس چیز کو تسلیم کیا گیا ہے کہ بے امکانی کی تیسری قسم کیا ممکن ہے۔ وہ صحیح عندنا، اور ہمارے نزدیک صحیح کیا ہے کہ چوتھی قسم محال ہے، وہ وقوع ثالث ہے، اور تیسری کیا واقع بھی ہے۔ اور تیسری کی جو مثال ہے وہ حروف، اسماء اشارہ، ضمیر، استفہام اور اس جیسی جو مثالیں آگے جا کے دیں گے وہ ہوں گی تیسری کی۔ وہ کہیں گے کہ جی جو واضح صاحب ہے نا، واضح صاحب سے ہم نے پوچھا کہ من کو آپ نے کیسے وضع کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے سوچا تو ابتدا کا تھا، لیکن وضع جب کیا تو بصرہ والی کے لیے کیا، ٹھیک ہے، بصرہ والی ابتدا کا۔ ہاں، وہاں پہ آپ بحث سوال اٹھائیں کہ بھئی واضح کو آپ جانتے ہیں کیا، ایک واضح ہے اس سے جو پوچھ رہے ہیں تصور آپ کا کیا تھا، واضح کیا تھا، یہ انشاءاللہ وہ بحث ہے کہ وہاں پہ یعنی اس کا مین کنسیپٹ یہی ہے کہ تصور میں نے کلی ابتدا کے کیا، کلی ابتدا کا، لیکن جب میں نے واضح کروں گا اس کو تو میں جزئی کے لیے کروں گا، ٹھیک ہے۔ کلی کے لیے پھر کیا واضح کیا، کلی کے لیے لفظ ابتدا ہی واضح کیا، الابتدا جو اس سمے یہ میں نے کلی کے لیے واضح کیا۔ تو ابتدا کے لیے لفظ ابتدا کا واضح ہونا یہ واضح عام موضوع لہو عام ہے، اور ابتدا کے لیے من کا واضح ہو جانا، حرف من کا، یہ کیا ہے، واضح عام موضوع لہو خاص۔ ہاں، یہ تیسری قسم یہ بنتی ہے، واضح عام موضوع لہو خاص۔ اچھا، چوتھی قسم کا محال ہونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، استحالۃ القسم الرابع، اما استحالۃ الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له عام فنقول فی بیانہ، تو اس کے بیان میں ہم کیا کہیں گے کہ ان النزاع فی امکان ذالک، کہ اس قسم کے امکان میں جو اصل میں نزاع پیدا ہوا جس سے ہم کیا کہتے ہیں منشأ النزاع، ما هو منشأ النزاع،
ناشن من النزاع، وہ ایک اور دوسرے نزاع سے پیدا ہوا. وہ دوسرا نزاع کیا ہے؟ فی امکان ان یکون الخاص وجہا وعنوان للعام، کہ کیا خاص جو ہے وہ عام کے لیے عنوان بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، وذالک، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نزاع سے یہ والا نزاع کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ لما تقدم، کیونکہ ان المعنى الموضوع له لا بد من تصوره، کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ موضوع له جو بھی آپ بنائیں گے اس کا اپنا تصور کرنا ہے آپ کو. یا تو اس کا بنفسی تصور ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ بے وجہی ہونا چاہیے. کیوں؟ لاستحالۃ الحکم علی المجہول، کیونکہ مجہول کے اوپر تو آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے نا. والمفروض فی هذا القسم، جبکہ چوتھی قسم میں فرض کیا کیا گیا کہ ان الموضوع له لم یکن متصورا، کہ وہ جس معنی کے لیے آپ بات کرنے جا رہے ہیں نا موضوع له، اس کا یہ تصور ہے ہی نہیں. وانما تصور الخاص فقط کس کا آپ نے تصور کیا؟ خاص کا تصور کیا، یعنی زید کا آپ نے تصور کیا، اور وضع کس کے لیے آپ نے کیا؟ کلی حیوان ناطق کے لیے آپ نے وضع کر لیا. وَإِلَّا لَوْ كَانَ مُتَصَوَّرًا بِنَفْسِهِ، وگرنہ اگر یہ جو خاص ہوتا نا، خاص یا عام، ہاں یہ جو عام ہے، یہ عام اگر متصور بنفسی ہوتا. اب متصور بنفسی کیسے ہوتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. وَلَوْ بِسَبَبِ تَصَوُّرِ الْخَاصِ، کس کے سبب سے؟ تصور خاص کے سبب سے. یعنی خاص کے تصور کو آپ سبب بنائیں، کس کے تصور کے لیے؟ عام کے تصور کے لیے. یعنی خاص کے تصور کو واسطہ بنائیں، کس کے لیے جی؟ عام کے تصور کے لیے. یعنی آپ تصور کس کا کر رہے ہیں؟ عام کی کر رہے ہیں، اور عام کا تصور بھی کون سا ہو رہا ہے؟ بنفسی ہو رہا ہے. لیکن یہ عام کا تصور بنفسی ہو رہا ہے، تو پھر آپ عام کو کیوں نہیں درمیان میں لے کر آ رہے؟ انسان کا تصور کیوں نہیں کر رہے؟ زید کا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ وَلَوْ بِسَبَبِ تصور الخاص، ہم عام یعنی انسان کا تصور کر رہے ہیں کس کے سبب سے؟ تصور خاص یعنی زید کے سبب سے. یعنی زید کو سوچیں گے اور ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ انسان آئے گا. تو اس کو وجہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ بنفسی اور وجہ میں یہی فرق نہیں ہے؟ ایک دفعہ خود ہم اس ذات کو ڈائریکٹ سوچتے ہیں، اور ایک دفعہ بالواسطہ سوچتے ہیں. بالواسطہ کو ہم بالوجہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹ جس کو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بنفسی کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں، بالواسطہ سوچنے کا مطلب نہیں ہوتا. بالواسطہ یہ کہ ہم نے ایک ایسی چیز کو سوچا ہے کہ جس کے افراد میں سے یہ چیز ہوتی ہے. جی، بالوجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالوجہ کا مطلب کسی کے ضمن میں اس کو سوچیں. ہاں، یعنی ہم نے اس کے لیے کلی چیز سوچی ہے نا. اس کے ضمن ضمن کا مطلب کیا ہے؟ کہ کلی چیز ہی نا. جی، اس کے ضمن میں یہ چیز بھی داخل تھی. صحیح. تو خاص کو پھر ہمیں کلی بنانا پڑے گا نا. یعنی ابھی ہمیں زید جو ہے نا، زید لفظ زید، جی، اس زید کو آپ کنورٹ کریں اور کہیں کہ نہیں زید سے مراد کلی ہے ہماری، کلی ہے. ہم کلی ہے. تو پھر آپ نے گویا کہ خاص کا تصور ہی نہیں کیا نا، کلی کا تصور کر لیا نا. ٹھیک ہے. ہاں، ہماری بحث کیا ہے کہ نہیں ہم نے خاص کا تصور کرنا ہے. خاص یہ عبارت ہے کہ متصور بنفس ہی ہو اور سبب جو ہے وہ خاص بنے. تو سبب سے سبب بھی آ رہا ہے اور اس کو تصور بنفس ہی بھی کہہ رہے ہیں، یعنی واسطہ بھی لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تصور بنفس ہی. یہ کیسے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کا آپ تصور کرتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی سبب ہوتے ہیں. عام طور پہ میں جب انسان کا تصور کرتا ہوں تو اس کا سبب کیا ہے کہ میں نے شروع سے انسان کے بارے میں سوچنا شروع کیا. ہاں، پہ نفسی. اور دوسرا کیا ہے کہ میں انسان کے بارے میں تصور سوچنا شروع کیا ہے، لیکن انسان کے بارے میں میری سوچ کیوں گئی ہے؟ چونکہ میں نے زید کے بارے میں پہلے سوچا. یہ بھی بے نفسی ہوگا یا بے وجہ ہی ہوگا؟ یہ زید کے بارے میں سوچا اور زید کے بارے میں سوچنا سبب بن گیا کہ اب میں انسان کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا. بے وجہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زید جو ہے اس کا فرد انسان نہیں ہے، انسان کا فرد ہے زید. یہ سبب ہے تو وہ بے وجہ ہی نہیں بن سکتا. ہاں، سبب تو آپ کو بس فقط ٹرانسفر کا کام کرتا ہے نا، آپ کے ذہن کو اس نے پہنچانا ہے کہیں اور. وہ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی میں نے اس بندے کو دیکھا تو جیسے اس بندے کو دیکھا فوراً میرے ذہن میں کیا ہے؟ وہ میرے والد صاحب آ گئے، یوں کر کے. اب اس بندے کا آنا سبب بنا کس چیز کا؟ کہ میرے ذہن میں کیا آ گئے؟ میرے والد صاحب آ گئے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کا سامنے آنا سبب بنا ہے، یعنی اس کا تصور سبب بنا کس کے تصور کا؟ میرے والد کے تصور کا. یہ بھی بے نفسی ہوگا.
ہاں اس میں میں نے والد کا تصور بنفسی ہی کیا نا، تفصیل سے سوچا ہے، لیکن وہ تفصیل سے سوچنے میں کیسے گیا ہوں، اس تصور کے پیچھے ایک اور تصور سبب بنے، یعنی تصور سے تصور کی طرف جانا۔ تو یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ خاص کو میں نے سوچا، اور خاص کو سوچنے کے بعد میرا ذہن کس کی طرف چلا گیا؟ عام کی طرف چلا گیا۔ جب عام کی طرف چلا گیا تو اب میں نے عام کو سوچنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آپ تو عام کو ہی سوچ رہے ہیں نا۔ کہتے ہیں نہیں میں عام کو نہیں سوچ رہا، میں نے اصل خاص کو سوچا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، خاص کو سوچ تو ختم ہوگی نا، وہ تو ایک سبب بننا آپ کے لیے، سبب بن گیا، بس آپ نے خاص کے ذریعے سے کس کو تصور کر رہے ہیں؟ عام کو تصور کر رہے ہیں۔ جیسے لوگوں کا ذہن رقبہ کے اوپر نہیں جاتا، عربی کیا مثال ہے، رقبہ کے اوپر نہیں جاتا، رقبہ کی بجائے کس کے اوپر جاتا ہے؟ پورے بندے کے اوپر جاتا ہے۔ بس رقبہ کو انہوں نے ایک سبب بنایا کہ اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے؟ پورے انسان کو ہی سوچیں گے، پورے آپ کو سوچیں گے۔ تو اصل اگر آپ سوچ کے اوپر دیکھیں تو بھی کس کو سوچا جا رہا ہے؟ آپ کہیں دونوں کو سوچا جا رہا ہے، سبب کو بھی سوچا جا رہا ہے، مسبب کو بھی سوچا جا رہا ہے۔ لیکن سبب اور مسبب کا رشتہ کیا ہے کہ ایک کا تصور دوسرے کے تصور کے پیدا ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ یعنی آپ سوچ انسان کو ہی رہے ہیں یہاں پہ، لیکن انسان کی سوچنے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک فرد کے سوچنے سے ہوا۔ جبکہ ہم بے وجہ میں کیا کہتے ہیں؟ بے وجہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا تصور اصلاً کیا ہی نہیں گیا۔ یعنی جب ہم انسان کو سوچ رہے تھے، ڈائریکٹ انسان کو، فرد کی بات ہی نہیں کریں، انسان کو جب ہم نے سوچا، انسان کو سوچنے کے بعد کوئی بندہ آپ سے کہے کہ ہاں بھائی وہ عمر صاحب آ گئے، ٹھیک ہے، آپ کہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ کہ آپ سوچ نہیں رہتے کہ کوئی انسان یہاں پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ چونکہ آپ نے انسان کی بات کی ہے تو میں ایک انسان کو لے آیا ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں میں نے تو اس کو سوچی نہیں ہے، میں نے تو عمر کو تو یقیناً نہیں سوچا۔ آپ کہیں گے اللہ کی قسم میں نے اس کو کبھی بھی نہیں سوچا، ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ دیں۔ لیکن اگلا بندہ کیا کہے گا؟ نہیں، چونکہ آپ نے کلی عنوان کا سوچا ہے تو اس کے تحت عمر صاحب بھی آ جائیں گے۔ یعنی یہ معیار ہوا کہ جو وجہ کا تصور ہے تبھی ہوگا کہ جب عنوان کلی ہوگا۔ ہاں، وجہ کے تصور میں کیا ہوگا؟ وہ جو چیز ہے نا اس کا تصور بیچارے کا ہوتی نہیں ہے، فقط اس کا جو عنوان ہوتا ہے نا اس کا تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تصور بے وجہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ لا یتصور ھذا الشیء اصلا بل یتصور عنوانہ فقط، اس کے فقط عنوان کو آپ نے سوچا تھا، اس چیز کو آپ نے سوچی نہیں تھا۔ جبکہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، آپ خود عنوان کو بجائے خود اس چیز کو بھی سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اصل ہم بات کیا اٹھا رہے ہیں بعض چوتھی قصہ میں کہ عام کا تصور کیا یا نہیں کیا، یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں نا۔ وہ بندہ کس کو سوچ رہا تھا؟ زید کو سوچ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جب زید کو اس نے سوچا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ زید کو سوچنے کے بعد آیا انسان کو اس نے سوچا یا نہیں سوچا؟ تو جیسے ہم کہیں گے کہ جی آپ نے انسان کو سوچا ہے تو وہ فوراً کہے گا کہ میں نے انسان کو کب سوچا ہے، حیوان تک میرے ذہن میں ہے ہی نہیں، میں تو زید کو دیکھ رہا ہوں، فلاں کا بیٹا ہے اور اس طرح سے پڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ آپ کہیں گے نہیں یہ زید کا عنوان ہے نا، اس میں سارے انسان شامل ہو جاتے ہیں، انسان بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ بھی زید کا عنوان تھوڑی ہے، زید انسان کے لیے عنوان کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بنتا۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے جو بھی سبب والی بات ہے کہ ایک بندے نے زید کو نہیں سوچا، نہیں بلکہ نہیں کہیں، ہم نے کہا ایک بندے نے زید کو بھی سوچا، لیکن زید کو سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن انسان کے سوچنے کی طرف بھی چلا گیا۔ زید کا سوچنا سبب بن گیا کس کے سوچنے کا؟ انسان کے سوچنے کا۔ اب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی آپ نے انسان کو سوچا یا نہیں سوچا؟ یہ کہیں گے بالکل سوچا ہے، یہ بھی نفس ہی کہلائے گا۔ ہاں، یہ بھی بنفسی کہلائے گا۔ یعنی دو باتوں میں کیا فرق ہے کہ ایک بندے نے فقط زید کو سوچا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کالج میں پڑھتا ہے، یہ اس کے حالات ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے انسان کو نہیں سوچا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اس نے انسان کو اس لیے سوچ لیا کیونکہ زید انسان کے لیے ایک عنوان بنتا ہے، زید کے بہت سارے افراد ہیں اس کے اندر انسان بھی آ جاتا ہے، آپ کہیں نہیں یہ بات تو غلط ہے، بھائی زید کب سے عنوان بننے لگ گیا، لہٰذا یہاں پہ طے ہو گیا کہ بھئی اس نے انسان یعنی حیوان ناطق اس نے سوچی نہیں ہے، یہ طے کیا کیا۔ اچھا، دوسرا بندہ کیا تھا جی؟ اس نے زید کو سوچا لیکن زید کو سوچنے کے دوران اس کا ذہن چلا گیا انسان کے سوچنے کی طرف، اب اس نے زید کو چھوڑ دیا اور زید کو چھوڑنے کے بعد حیوان ناطق اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا اس نے فقط زید کو سوچا یا انسان کو سوچا؟ یہ کہے گا کہ میں نے جی زید کو بھی تصور کیا ہے اور انسان کا بھی تصور کیا ہے۔ انسان پھر ہم کہیں گے دونوں تصور کیسے ہو؟ کہتے ہیں دونوں کا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تصور کیا ہے، بے نفس سے ہی تصور کیا ہے۔ زید کو میں مکمل طور پہ سوچ رہا تھا، پھر میرا ذہن انسان کی طرف گیا، پھر میں نے انسان کو سوچنا شروع کر دیا۔ تو اس کے مطلب کیا ہو گیا کہ اس نے انسان کو بے نفس ہی سوچا ہے۔ ہاں، فقط یہ ہے کہ انسان کی طرف جو اس کا سوچنا ہے نا وہ ذہن کیسے گیا؟ وہ اس لیے گیا کیونکہ اس نے پہلے مرحلے پہ کس کو سوچا؟ زید کو سوچا۔
یعنی تصور الخاص سبب لتصور العام، یہاں پہ اس کے خاص کا تصور کرنا سبب بن گیا کہ یہ اب عام کے بارے میں کیا سوچنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ جب سوال اٹھائیں گے کہ کیا عام کا تصور اس نے بنفسی کیا یا نہیں کیا، ہوں گے بنفسی کیا، ابھی ڈیٹیل کے ساتھ سوچ رہے ہیں، اگرچہ سبب خاص ہی اگرچہ سبب خاص ہی بنا اس کے پیچھے، لیکن عام کا تصور تو کر رہے ہیں۔ بے وجہی میں کیا ہو رہا تھا، بے وجہی میں عام نے اسے سوچ ہی نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں فقط زید کی سوچ رہا تھا کہ فلاں کا بیٹا یہ، میں نے حیوان ناطق میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ جبکہ دوسرا جو بندہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں حیوان ناطق کو بھی سوچ رہا ہوں، لیکن حیوان ناطق کی طرف میرا ذہن کیسے جا رہا ہے، کیونکہ میں زید کو کیا سبب بنا رہا ہوں اپنے تصور کے لیے۔ تو مصنف اسی بات کو لے کر آتے ہیں کہ جو چوتھی قسم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پہلے والا بنتا ہے کہ جو فقط زید کے تصور کے اوپر رکا ہوا ہے، اس زید کے تصور کو وہ سبب نہیں بنا رہا کہ اس کے ذریعے سے وہ عام کا تصور کرنے لگ جائے، بس اس کا ذہن کیا ہے، متوقف ہو گیا ہے علی تصور زید فقط، ولا ينتقل ذهنه من تصور الخاص الى تصور العام لان تصور الخاص ليس سبب عنده لتصور العام۔ ٹھیک ہے، جبکہ دوسرا بندہ کیا ہے، نہیں، اس کا ذہن کیا ہے، ينتقل ذهنه من تصور الخاص الى تصور العام۔ لماذا ينتقل؟ لان تصور الخاص سبب عنده لتصور العام۔ دو باتوں میں فرق ہو گیا نا۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَّا لَوْ كَانَ مُتَصَوَّرًا بِنَفْسِهِ، کہ اگر وہ جو عام آپ کا ہے وہ متصور ہو جائے بنفسی ہی، اب وہ بنفسی کیسے متصور ہو جائے، ولو بسبب ہے، ولو سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ خود اس کا تصور کر لیں، دوسرا کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کا تصور نہ کریں، بدون سبب اس کا تصور نہ کریں۔ ولو بسبب تصور الخاص ہے، اگرچہ اس کے پیچھے سبب کیا ہو، خاص کا تصور ہو۔ یعنی عام کا جو متصور بنفسی ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک کیا ہے مباشرتاً بدون سبب، کہ انا تصور عن الحیوان ناطق، میں حیوان ناطق کے بارے میں تصور کرتا ہوں، یہ تصور کیا ہے، بغیر سبب کے ہے، مباشرتاً۔ دوسرا کیا ہے کہ میں حیوان ناطق یعنی عام کے بارے میں تصور کروں گا، لیکن پہلے مرحلے پہ میں کس کے بارے میں تصور کروں گا، زید کے بارے میں تصور کروں گا۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ عام کا تصور ہو رہا ہے لیکن پیچھے سبب کیا مان رہا ہے، خاص کا تصور ہے، کہ خاص کے تصور سے میں اپنے ذہن کو منتقل کروں گا کس کی طرف، عام کی طرف۔ تو نتیجہ کیا نکلا، آپ کہیں گے فرق فقط اس میں ہے کہ پہلی صورت میں انسان کا تصور مباشرتاً ہے بدون یہ سبب، اور دوسرے میں کیا ہے جو انسان کا تصور ہے کہ وہ واسطہ کے ذریعے سے ہے، اس میں خاص کا تصور کیا بن رہا ہے، واسطہ اور سبب بن رہا ہے۔ فائنل رزلٹ کیا نکلے گا، فائنل رزلٹ یہ نکلے گا کہ دونوں نے جو ہے انسان کو سوچا ہے ڈیٹیل کے ساتھ بنفسی، ایک نے جو ہے وہ مباشرتاً انسان کو کا تصور کر لیا ہے، اور دوسرے نے کیا کر لیا، مباشرتاً نہیں کیا بلکہ زید کو کیا درمیان میں بنایا، واسطہ بنایا۔ پر نتیجہ کیا نکلے گا کہ عام متصور ہو کیا بنفسی ہی، ولو بسبب تصور الخاص ہے، اگرچہ عام جو ہے وہ متصور بنفسی ہو جائے، اس کے پیچھے سبب کیا کھڑا ہو، خاص کا تصور کھڑا ہوا ہو۔ یہ نقطہ واضح۔ تو یہ پھر کس میں چلا جائے گا، قسم ثانی میں چلا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جب عام کا تصور آپ نے بنفسی ہی کر لیا، ولو بسبب تصور الخاص آپ نے کر لیا، تو بالآخر آپ نے عام کا تصور بنفسی کر لیا نا۔ ہم قسم رابع میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ عام کا تصور اس نے کیے ہی نہیں ہے، فقط وہ خاص کے تصور کے اوپر رکا ہوا ہے، تبھی وہاں پہ پرابلم بنی ہوئی ہے کہ جب عام کا تصور ہو نہیں رہا، عام مجہول محض ہے، تو اس کے اوپر حکم کیسے لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ عام پہ تصور ہو چکا ہے، ابھی عام تصور جب ہو چکا ہے تو پھر تو وہ بنفسی ہو گیا نا، آپ نے تصور پھر خاص تصور کے وقت فقط آپ نے کیا بنایا، سبب بنایا، عنوان کی بات تو نہیں ہو رہی وہاں پہ، تو سیدھے سے سبب کی بات ہو رہی ہے۔ ہم بات سبب کی نہیں کر رہے، ہم عنوان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ خاص کا تصور کریں سبب کے طور پہ نہیں، کہ یہ پھر آپ کے ذہن کو شفٹ کر دیں عام کی طرف، نہیں، یہ آپ کو عام کی تصور کی طرف شفٹ نہ کرے بلکہ خاص کو آپ بطور عنوان کے تصور کریں، اور اسی عنوان کے اندر انسان بھی آ جائے۔ جب یہ آرڈر ملتے ہیں کہ جی ہم نے زید کو بطور عنوان کے تصور کرنا ہے، تو ادھر آ کے پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ زید کیسے عنوان بن جائے، زید لا یقع عنوانا للانسان، زید انسان کے لیے عنوان بنتے ہی نہیں ہے، بالعکس، بلکہ عکس صورت حال ہے کہ انسان کیا بنتا ہے، زید کے لیے عنوان بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جی خاص کا تصور ہم بطور سبب کے کر سکتے ہیں، آپ کے یہ آرڈر آپ کو پورا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں ہم خاص کے تصور کے اوپر ہی رک کے رہیں گے، ہم انسان کی طرف تصور میں نہیں جائیں گے اور اسی خاص کو ہم عنوان قرار دیں گے انسان کے لیے، تو یہ پھر بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ جزئی کلی کے لیے عنوان نہیں بن سکتا۔ واضح؟ تو یہ قسم ثانی ہو جائے گی کیونکہ عام کا تصور ہو گیا، وہ الوضع العام والموضوع له ولا کلام فی امکان ہی، اس کے امکان میں بھی کوئی کلام اور اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے وقوع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے کہ یہ بات کیا گزر چکی ہے۔
فلا بد حین اذن، پس ضروری ہے اس وقت للقول بامکان القسم الرابع، کہ قسم رابع کے اگر آپ امکان کی بات کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ من ان نفرض، کہ ہم یہ فرض کریں کہ ان الخاص جیسے ہو، کہ فقط خاص کا تصور کرنا ہے اور خاص کے لیے صحیح ہے، ان خاص کے لیے ممکن ہے کہ ان یکون وجھا من وجوہ العام وجہۃ من جہاتی، کہ یہ کیا بن جائے، عام کی وجوہ میں سے ایک وجہ بن جائے، یہ خود عام ہو جائے، خود عام ہو جائے، خاص بھی ہو اور عام بھی ہو، 2 in 1 آپ اس اجتماع ضدین کہتے ہیں، وجہۃ من جہاتی، اور عام کی جہت میں سے ایک کیا جہت بن جائے، جہت یعنی عنوان عام بن جائے، حتی یکون تصور کافی، یہاں تک کہ پھر اس خاص کا تصور کافی ہو جائے، کس سے، ان تصور العام، عام تصور سے کافی ہو جائے، اب آپ کو عام کے تصور کی ضرورت ہی نہ پڑے، ان تصور العام بنفسی یعنی عام کا تصور جو بنفسی کر رہے ہیں اس سے یہ بات کافی ہو گئی ہے، اب آپ نے کیا کیا، آپ عام کے اوپر ایک عام کا آپ نے کیا تصور کر لیا نا، اور وہ عام کے اوپر آپ کیا لے کر آئیں، خاص کو لے کر آئیں، جو بات کیا غیر معقول ہے۔ آگے کیا پڑھیں گے، وہ مغنین عنہ، اور یہ خاص کا تصور آپ کو بے نیاز کر دے کس سے جی، عام کے تصور سے، لاجل اس وجہ سے کہ ان یکون تصورا للعام بوجن، کہ یہ جو خاص کا تصور ہے نا، ان یکون کے اسم کیا بنائیں گے، ان یکون تصور الخاص سے، پھر یہ تصورا اس کی کیا بن جائے گا، یکون کے لیے خبر بن جائے گا، اسم پوشیدہ بنائیں گے، لاجل ان یکون تصور الخاص سے تصورا للعام بوجہن، کہ خاص کا تصور کرنا، فقط خاص کا تصور کرنا، یہ کیا بن جائے، عام کا تصور بن جائے، بے وجہ بن جائے، یعنی آپ عام کا تصور کر رہے ہیں وجہ کے ذریعے سے، وجہ کیا بن رہا ہے، یعنی خاص کو کیا حیثیت دے رہے ہیں، وجہ کی حیثیت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خاص کو آپ عام کہہ رہے ہیں بالفاظ ذکر، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، بات جو ہے یعنی عنوان جزئی ہے، ہاں اور آگے کلی ہے، ہاں، یعنی کلی کو افراد بنا لیں، کس کا، جزئی کا، یوں کر لیں، الٹ کر لیں، جزئی کو واجب بنا لیں، اس فارم میں کہ ہاں، جزئی کلی ہو جائے اور کلی کیا ہو جائے، جزئی ہو جائے، آپ یوں کہتے ہیں، یہ چیز کیا جائز نہیں ہے، یعنی اس سے اجتماع ضدین لازمات ہے، بلکہ اجتماع نقیض ہیں، یعنی ایک چیز جزئی بھی ہو اور جزئی نہ بھی ہو، جیسے ہی آپ جزئی کو وجہ کہیں گے، یعنی جزئی کیا ہوگی، کلی ہوگی، لأنه يعتبر في الوجه ان يكون كليا، وجہ کیا ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے، وجہ یعنی عنوان، پس جب بھی آپ کہیں گے کہ الخاص وجہ فیلزم ان یکون الخاص کلی، جزئی کا کیا لازم ہو جائے گا، کلی لازم آ جائے گا، پس جزئی ایک ہی آنے واحد میں جزئی ہو بھی اور جزئی نہ بھی ہو، تو اس سے کیا لازم آتی ہے، اجتماع النقیضین لازم آ جاتی ہے، یا خلف بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خلف یا اجتماع نقیضین، کہ جس کو آپ نے جزئی فرض کیا تھا اب پھر گئے اس بات سے، دوبارہ آپ اسے کیا بنا رہے ہیں، یہ تو نقیضین کو جمع کر، جزئی ہو بھی اور جزئی نہ بھی ہو۔ اچھا، ولیکن صحیح الواضح، لیکن صحیح اور واضح بات کیا ہے، لکل مفکر، ہر جو ہے وہ فکر کرنے والے کے لیے، سوچ و بچار رکھنے والے کے لیے کیا واضح ہے، کہ ان الخاص لیس من وجوہ العام، کہ خاص جو ہے وہ عام کے لیے کلی بن جائے اور عام کے لیے وجہ بن جائے، عام کے لیے عنوان بن جائے، یہ نہیں ہوتا بھائی، بل الامر بالعکس من ذالک، امر کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس کا الٹ ہے، کہ عام کلی رہتا ہے اور خاص کیا رہتا ہے، اس کے افراد میں سے رہتا ہے، فإن العام هو وجہ من وجوہ الخاص، عام کیا رہتا ہے، خاص کی جتنی بھی ان عناوین ہیں نا، ان عناوین میں سے ایک عنوان کیا رہتا ہے، عام رہتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، عناوین میں سے ہوتا ہے، وہ وجہ من وجوہ العام، اور وجہۃ من جہاتی، وجہۃ وجوہ الخاص کا نام، وہ وجہ من وجوہ الخاص وجہۃ من جہات الخاص، ٹھیک ہے، خاص کی جو بھی جہات ہیں، خاص کی جہات یعنی خاص کے جو بھی عناوین ہیں، ان عناوین میں سے کیا رہے گا، عام ہی رہے گا عنوان اس کا، ولذا قلنا، اسی وجہ سے تو ہم نے کیا تھا کہ قسم ثالث جو ہے وہ ممکن ہے، کیوں، اس میں بعض عام اور موضوع خاص ہوتا ہے، کیونکہ لأن اذا تصورنا العام، کیونکہ جب ہم نے عام کا تصور کر لیا تو فقط تصورنا فی ضمن جمیع افرادی، تو ہم نے اس کے ضمن میں اس کے تمام افراد کا تصور کیا، اور تمام افراد کا تصور کیسے ہوا، بے وجہ، یعنی ان کے وجہ کے ساتھ ہوا، ان کے عنوان کے ساتھ ہوا، فیمکن الوضع، بس وہاں پہ ممکن ہے کہ ہم واضح کریں لنفس ذالک العام، خود اسی عام کے لیے واضح کر دیں، کیوں، من جہت تصوری بنفسی، کیونکہ اس عام کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ تصور کیا ہوا ہے، یہ پھر کیا کہ اس میں ثانی ہو جائے گا، واضح عام موضوع عام، وہ یمکن الوضع لافراد ہی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کے افراد کے لیے واضح کر دیں، کہ افراد کا تصور تو ہوا نہیں، ہم کہیں گے نہیں، من جہت تصورها بوجہ، کیونکہ افراد کا تصور ہو گیا، کیسے ہو گیا، بوجہ، ان کے ایک عنوان کے ذریعے سے، تو یہ پھر کیا ہو جائے گی، قسم ثالث ہو جائے گی، بخلاف الامر فی تصور الخاص، جبکہ تصور خاص میں یہ معاملہ کیا ہے، برخلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا، کیوں، فلا یمکن الوضع معه
خاص کے تصور کے ساتھ واضح نہیں ہو سکتی الا لنفس ذالک الخاص، خاص کے تصور کے ساتھ واضح ہو سکتی ہے تو الا لنفس ذالک الخاص، اسی خاص کے لیے آپ کو واضح کرنا پڑے گا۔ ولا يمكن الوضع للعام، آپ عام کے لیے واضح نہیں کر سکتے، کیوں؟ لأن لم نتصورہ اصلا، کیونکہ عام کا یہاں پہ تصور اصلا ہے ہی نہیں۔ لا بنفسی بحسب الفرض، کیونکہ حسب فرض ہم بنفسی تصور کس کا کر رہے ہیں؟ خاص کا کر رہے ہیں، تو عام کے تصور بنفسی یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ ولا بوجہ، اور عام کے کوئی ہم نے کسی عام کا تصور کیا ہو، یعنی عام کے لیے کسی عام کا تصور کیا ہو، عام کے لیے کسی کلی عنوان کا تصور کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی ولا بوجہ ولا بوجہ العام، عام کا کوئی وجہ آپ نے بنا لیا ہو، اس کا تصور پھر آپ نے کیا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لیس الخاص وجہ لہ، کیونکہ جو خاص ہے وہ وجہ نہیں ہوتا۔ کس کے لیے وجہ نہیں ہوتا؟ عام کے لیے وجہ نہیں ہوتا۔ بس نتیجہ کیا نکلا کہ عام کا تصور نہ بنفسی ہوا نہ بوجہ ہوا، تو وہ کیا رہ گیا؟ مجہول محض رہ گیا، مجہول مطلق رہ گیا۔ ویستحیل الحکم، اور حکم محال ہے۔ کون سا حکم؟ وضع والا، اور یہ حکم وضع والا یہاں پہ محال ہو جائے گا علی المجہول المطلق، مجہول مطلق کے اوپر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔